سب کی سلامتی ہو. تھینک یو لارڈ. جو آپ کے پاس بیٹھے ہیں ایک دوسرے کی سلامتی مانگیے گا. جو بھی آپ کی دائیں میں بیٹھے ہیں ان کے لیے برکت مانگیے. اور آج صبح ایک بڑا خاص ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور یہ میری 27 سالہ خدمت میں یہ فرسٹ ٹائم اس ٹاپک کو آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو. اور یہ ایک ایسا بھید ہے جس کو بہت سارے بائبل کے اسکالرس، بڑے جو بائبل سکولز ہیں وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، نہیں مانتے، لیکن بائبل مقدس کی بڑی ایسی حقیقتیں ہیں، بڑے ایسے بھید ہیں جن سے پردہ اٹھانا بڑا ضروری ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت موجودہ حالات میں ہم بہت سارے لوگ خدمت میں اس لیے بھی ناکام ہے کیونکہ ہمارے پاس نالج کی بہت بڑی کمی ہے. اور میں یہ دیکھ سکتا ہوں کہ جو ایماندار ہیں ان کے پاس روحانیت ہے لیکن علم نہیں ہے، اور علم شاید سیکھنا بھی نہیں پسند کرتے. اور میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ میں نے 27 سالوں میں پورے پاکستان میں مرادی کی بڑے بڑے ٹاپکس میں نے سنائے، لیکن یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کو ابھی میں نے آ کے سیکھا، ابھی خدا نے سکھایا، ابھی خدا کے لوگوں کی کچھ ٹیچنگز اور کچھ ایسی ان کی جو تھیالوجیز ہیں ان کو پڑھا، اور پھر جب بائبل مقدس کو بھی پڑھا تو یہ جانا کہ یہ اس قدر اہم ٹاپک ہے اور بہت سارے لوگ اس چیز کے اندر گرفتار ہیں. ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے سمندری روحیں. کیا ٹاپک ہے؟ سارے بولے. اسے کہتے ہیں پانی کی روحیں، واٹر اسپرٹس، یعنی وہ روحیں جو پانی میں کام کرتی ہیں، جو پانی کے ذریعے سے کام کرتی ہیں. سوئی آج صبح میرے ساتھ بائبل مقدس میں سے کھولیں گے آپ مکاشفہ کی کتاب، اس کا 12واں باب. جن کے پاس بائبل مقدس ہے، اور میں چاہوں گا اتنے بھی خدمت گزار لوگ ہیں آپ اس ٹاپک کو بڑے دھیان سے آپ سنیں گے. اگر خدا کی مرضی ہوئی تو آج ہی ختم کر دوں گا، لیکن اگر آج ختم نہ ہوا تو پھر نیکسٹ سنڈے بھی اس کو لے کے چلیں گے. مجھے فرائیڈے کو بھائی عامر کہتے کہ بھائی صاحب تھوڑا لگتا نہیں پتا تھوڑے بہت پارٹ بن جاتے ہیں، تو میں کہ یہ خدا کی مرضی ہے، وہ سکھاتا ہے پھر آپ کو سکھاتے ہیں. لیکن میں چاہوں گا کہ ان چیزوں کو آپ بڑے دھیان سے سنیے. اگر آپ نے اس سے پہلے سرمن سو کے سنے ہیں نا تو آج یہ سرمن جاگ کے سننا ہے. کیا کر رہے ہیں؟ اگر اس سے پہلے آپ نے یہ سرمن چلتے پھرتے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے سنے ہیں، آج دھیان سے سنیں گے. آپ جو باتیں میں آپ کے ساتھ کرنے کو آپ کے لیے باعث سے برکت ہوگی، اور پھر آپ بہت ساری باتوں کو خود بھی جج کر لیں گے کہ ہم کون سی پانی کے اسپرٹس میں گرفتار ہیں. نکالیں گے مکاشفہ کی کتاب، اس کا 12واں باب اور اس کی 12ویں آیت پڑھیں گے خدا کے زندہ کلام میں سے. مکاشفہ کی کتاب 12واں باب اور اس کی 12ویں آیت. جی. پس اے آسمانوں اور ان کے رہنے والوں خوشی مناؤ، اے خشکی اور تری تم پر افسوس، کیونکہ ابلیس بڑے قہر میں تمہارے پاس اتر کر آیا ہے، اس لیے کہ جانتا ہے کہ میرا تھوڑا ہی سا وقت باقی ہے. آمین. کلام مقدس کا بڑا سنا اور قبول کیے جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو. اب ادھر بیٹھ کے کچھ یاد آپ کے بڑے اچھی رکھیے گا. اور آئیے اس سے پہلے کہ ہم کلام سنیں دعا کریں گے. اور میں تقریباً چند دن سے یہ دعا کر رہا ہوں، اور مجھے ایک اسپرٹ کی آواز آئی، تو مجھے اس نے پتہ کیا کہتی مڑ جا نہ انج کرے گا. یعنی مجھے جیسے کوئی اسپرٹ فورس کر رہی کہ ایک باتوں کو مت شیئر کیا کر. لیکن خدا کا روح جو ہے بڑی خوبصورت بات. مجھے خوشی ہوتی ہے ایک بات کے لیے
جب ہم ابلیس کو بے نقاب کرتے ہیں. ہاللیلویا. ایک کتاب ہے ڈیرک پرنس کی, لوسیفر بے نقاب. سو بڑا ضروری ہے کہ چرچ لوسیفر کو بے نقاب کرے. میرے عزیز پیارے بھائیوں, اس کائنات میں 3 دائرے ہیں, یا اس کو کہتے ہیں 3 ریدم ان دا یونیورس. اس کائنات میں 3 ریدم ہیں, 3 دائرے ہیں. پہلا دائرہ جسے ہم کہتے ہیں آسمان, دوسرا دائرہ جسے کہتے ہیں زمین, اور تیسرا دائرہ جو ہے وہ زمین کے نیچے سمندر, پانی. اب اگر غور کریں ان ورسز کو, بس اے آسمانوں اور ان کے رہنے والوں, کیا کرو, سارے بولے کیا لکھا ہے, اے آسمانوں اور ان کے کیا کرو. آپ کہاں کے لوگ ہیں؟ ہاں جی بتائیے, ہم کدھر کے ہیں؟ ابھی کیا عثمان بھائی نے کہا کہ ہوا سے تو یہ سجدہ دو, تو بھائی ہم کدھر کے ہیں؟ تو بھائی خدا کا شکر ہے, خوشی منائیں. آپ اس زمین والے نہیں ہیں, آپ اس زمین پر عارضی ہیں, وقتی طور پر ہیں, لیکن آپ کی رہائش, آپ کی پرماننٹ جو جگہ ہے, پلیس ہے, وہ آسمان ہے. اب آگے کیا کہتا ہے, اے خشکی اور تری, تم پر کیا لکھا ہے؟ انگلش میں لکھا ہوا ہے the earth and of the sea. تم پر افسوس اے زمین, اور تم پر افسوس اے سمندر. earth and of the sea, اے سمندر تجھ پر افسوس, اور اے زمین تجھ پر کیا ہے؟ افسوس اس بات کا ہے کیونکہ ابلیس بڑے قہر میں کہاں پر آیا ہے؟ 2 چیزوں کو مینشن کیا گیا, اے خشکی اور اے سمندر, تجھ پر کیا کیا گیا؟ چلے زمین پر تو افسوس ہو گیا, لیکن بھائی سمندر تو کیوں شامل کر دیا گیا؟ کیوں ریولیشن میں خدا نے اپنے بندہ یوحنا کو یہ ریولیشن دیا کہ سمندر کو بھی کیا افسوس, کیونکہ سمندر پر بھی شیطان اترا ہے. آپ کو پتہ ہے آپ کی زمین جو ہے اس کا وجود جو ہوا ہے, آگے یہ پیدائش کی کتاب پر چلتے ہیں, اب شروع پر چلتے ہیں, آغاز میں چلتے ہیں. یہاں پر کیا لکھا ہے, نکالیے گا میرے ساتھ, پیدائش کی کتاب پہلا باب اور پہلی آیت سے پڑھیے کیا لکھا ہے. پہلا باب پہلی آیت. جی, خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا, جی, اور زمین ویران اور سنسان تھی. سنیے, زمین ویران اور کیا تھی؟ آگے کیا لکھا ہے؟ اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا. گہراؤں کے اوپر کیا تھا؟ اور آگے, اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی ذرا غور کیجیے گا, چل میں کہ لکھا ہے گہراؤں کے اوپر کیا ہے؟ اندھیرا ہے, تاریکی ہے. تاریکی جو ہے یہ ہمیشہ ابلیس کو اس کی بادشاہی کو پیش کر رہی ہے. اب یہ دنیا ساری جو ہے یہ پانی میں سے بنی ہے, اور خدا کی روح پانی کی سطح کے کیا لکھا ہے؟ پانی کی سطح کے اندر جنبش نہیں کر رہی, وہ پانی کی سطح کے اوپر, کیونکہ لکھا ہے گہراؤں کے اوپر کیا ہے؟ اندھیرا ہے. آپ کو پتا جب سورج نکلتا ہے اس دنیا میں ساری دنیا کیا ہو جاتی ہے جی, لیکن ایک جگہ پھر بھی تاریک رہتی ہے. وہ کون سی ہے؟ وہ سمندر کے اندر. وہاں سورج کی کرنیں جا نہیں پاتی. صدیوں سے, سالوں سے, ہزاروں سالوں سے گہراؤں کے اندر تاریکی ہے, اندھیرا ہے, اور ابلیس کو تاریکی پسند ہے, وہ تاریکی کا حاکم ہے. اب میرے عزیز, لکھا یہ گیا کہ خدا نے, چھٹی آئے, خدا نے کہا پانیوں کے درمیان کیا ہو, اور پانی
پانی سے کیا ہو جائے؟ جدا ہو جائے. اور آپ حیران ہوں گے، آپ پیدائش کی کتاب کو پورے چیپٹر کو پڑھ لیں، اس دوسرے دن میں لفظ خدا نے استعمال نہیں کیا کہ اچھا ہے، وہ پورا والا پڑھ کے دیکھ لیں. باقی ہر دن جب بھی کچھ چیز بنی خدا نے کہا اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے، لیکن اس دفعہ لفظ پڑھ کے دیکھیے اچھا نہیں لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا لکھا ہوا ہے. ساتھ میں پڑھیں گے، بس خدا نے فضا کو بنایا اور فضا کے پانی سے کیا کیا، اور ایسا ہوا اور خدا نے فضا کو، اور شام ہوئی اور لکھا ہی نہیں گیا کہ خدا نے اچھا ہو. فرق یہاں پر کیا تھا کہ یہ بائبل مقدس کا خدا جانتا ہے کہ فضا بیسیکلی ابلیس کی تختگاہ ہے. کلام لکھا ہے اس چھٹے باب میں ہماری کشتی ان روحانی فوجوں سے ہے جو آسمانی کدھر ہے. تو یاد رکھیں ابلیس کے 3 جگہ ہیں جہاں پر وہ اپنا نیٹ ورک پھیلاتا ہے، فضا، زمین اور اندر پانی کے. اب آگے چلتے ہیں، نکالنے کے میرے ساتھ خروج کی کتاب 20واں باب. اور آپ کو یہ بتاتا چلو، اور آپ یہ جانتے ہیں سائنس کے اسٹوڈنٹ، کس کو پتا کہ آپ کی اس کائنات میں پانی کتنے % ہے؟ ہاں جی 75%. اور خشکی کتنی ہے؟ اس کا مطلب ہے زمین آپ کی اس کائنات میں اس سیارے پر خشکی ہے 25% اور پانی کتنا ہے؟ اور آپ مجھے بتا دیجیے آپ کے بدن میں پانی کتنے % ہے؟ کتنا آپ کے پانی کتنا آپ کے بدن میں؟ وہ بھی 75% ہے. آپ 25% جو ہے وہ آپ دوسرے ہیں، لیکن 75% آپ کے بدن میں پانی رہتا ہے. آگے پڑھیے خروج کی کتاب 20واں باب. لا کے اندر ایک حکم آیا، اس حکم کو بڑے دھیان سے آپ نے پڑھنا ہے. خروج کی کتاب 20واں باب، خدا نے 10 کمانڈمنٹس میں ایک حکم دیا. بڑے غور سے، شاید آپ نے اس حکم کو کبھی دھیان سے پڑھا نہیں ہوگا. 20واں باب 4 آیت پڑھیے کیا لکھا ہے. جی تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، جی نہ کسی چیز کی صورت بنانا جی جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر جی یا زمین کے نیچے پانی میں ہے. سنیے گا کیا لکھا ہے غور سے. تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت، نہ کسی چیز کی صورت ہے جو اوپر آسمان میں، نمبر 1، یا نیچے زمین پر، نمبر 2، اور زمین کے نیچے ادھر کون سی مورت ہے بھائی جس کو منع کر دیا گیا؟ ادھر کون سی مورتوں کا ذکر کر دیا گیا؟ لا کے اندر خدا نے کہا چلے ٹھیک ہے، آسمان پر فضاؤں میں کوئی مورت ہے، کوئی فرشتہ، کوئی اینجل ہے، یا زمین پر کوئی ایسا انسان کوئی بھی، لیکن کہا گیا جو پانی کے نیچے ہیں ان کی بھی مورتیں مت بنانا، کیونکہ خدا جانتا ہے کہ پانی کے نیچے اصل میں کیا ہے. میرے عزیز پیارے بھائیوں اور بہنوں، بائبل مقدس میں بہت ساری آیات آپ کو ہنٹ دیں گی، آپ کو کلو دے گی، آپ کو کوئی پاس ورڈ دے گی کسی ورڈ کو کھولنے کے لیے. نکالیں گے زبور 124، آ جائیے گا میرے ساتھ، کھولیں گے زبور 124، نکالیے گا میرے ساتھ زبور 124، اس کی پہلی آیت سے ذرا پڑھتے ہیں کیا لکھا ہے. پڑھیے گا زبور 124. اب اسرائیل یوں کہے، جی اگر خداوند ہماری طرف نہ ہوتا، جی اگر خداوند اس وقت ہماری طرف نہ ہوتا جی جب لوگ ہمارے خلاف اٹھے، تو جب ان کا قہر ہم پر بڑھتا تھا وہ ہم کو جیتا ہی نگل جائے. آگے اس وقت پانی ہم کو ڈبو دیتا. اس وقت پانی ہمیں کیا کرتا؟ ڈبو دیتا. آگے اور سیلاب ہماری جان پر سے گزر جاتا. جی اس وقت معجزت پانی ہماری جان پر سے گزر جاتا. جی خداوند مبارک ہو جی جس نے ہمیں ان کے دانتوں کا شکار نہ ہونے دیا. پانی کو
ساتھ ہی جوڑ ڈال دیا گیا، لیکن لکھا نہیں جس نے ہمیں ان کے دانتوں کا، بات تو بھائی پانی کی ہو رہی ہے، بات تو سیلاب کی ہو رہی ہے، اور بات آ کدھر گئی ہے؟ دانتوں پر آ گئی ہے، دانتوں کا شکار ہونے سے آ گئی ہے۔ تو بھائی تھوڑا سا ذہن پر غور دیں گے، پانی میں کیا ہے، کیا کیسی بدروہیں ہیں پانی میں؟ آئیے آگے چل کے پڑھتے ہیں، ایک اور بڑا خوبصورت حوالہ نکالیں گے میرے ساتھ، زبور 8 اس کی 8ویں آیت، ذرا پڑھیے کیا لکھا ہے، زبور 8 اس کی 8ویں آیت، جی پڑھیے گا۔ ہوا کے پرندے اور سمندر کی مچھلیاں جی، اور جو کچھ سمندروں کے راستوں میں چلتا پھرتا ہے، جو کچھ سمندروں کے راستوں میں کیا کرتا ہے؟ کیا سمندروں میں بھی سڑکیں بنی ہیں؟ آج بھی بنی ہوئی ہیں۔ سمندروں میں بھی راستے بنے ہیں، جی بالکل بنے۔ پہلی جہاز کیسے جاتے ہیں؟ یہاں سے چلتا ہے امریکہ پہنچتا ہے، کیسے؟ سمندروں میں بھی کچھ نہ کچھ چلتا ہے، راستے بنے ہوئے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، بائبل مقدس کو نکالیے گا، عیسائی نبی کا صحیفہ اس کا 27واں باب۔ اب یہاں پر ہمیں ایک واضح کلیئرنس ملے گی کہ کیا یہاں پر لکھا ہے۔ عیسائی نبی کا صحیفہ 27واں باب، سارے اس حوالے کو کھولیے گا اور پھر پڑھتے ہیں۔ عیسائی نبی کا صحیفہ 27واں باب اس کی پہلی آیت پڑھیے، کیا لکھا ہے؟ اس وقت خداوند اپنی سخت اور بڑی اور مضبوط تلوار سے جی اژدہا یعنی تیز رو سانپ کو جی، اور اژدہا یعنی پیچیدہ سانپ کو سزا دے گا جی، اور دریائی اژدہا کو قتل کرے گا۔ کیا لکھا ہے؟ دریائی اژدہا۔ اچھا جی، یہ دریا میں اژدہا کوئی ہے، کوئی سانپ ایسا دریا میں ہے، کوئی ایسا ازما نہیں، اسے کہتے ہیں یہاں پر سامنے چھکے کیا لکھا ہے؟ پڑھیے گا، لکھا ہے خدا کہتا ہے اس وقت خدا اپنی سخت اور بڑی اور مضبوط تلوار سے اژدہا یعنی تیز رو سانپ کو اور اژدہا یعنی پیچیدہ سانپ کو سزا دے گا اور دریائی اژدہا کو کیا کرے گا؟ جب ہم بات کرتے ہیں سمندری روحیں، واٹر سپرٹس، بحری سپرٹس، پانی کی بدروہیں، اسے کہتے ہیں انگلش میں میرین سپرٹس، میرین سپرٹس۔ کبھی وقت ملے کھول کے نیٹ پر کھولیے گا، آپ کو حیران ہو جائیں گے، میرین سپرٹس وہ بدروہیں۔ اور خدا کے لوگ کہتے ہیں کہ سیاروں پر بھی شیطان کا بڑا کنٹرول ہے، سورج اور چاند پر بھی بڑا کنٹرول رکھتا ہے، زمین پر بھی، لیکن سب سے ظلامت بدروہیں جو ہیں وہ سمندر والی ہیں، پانیوں کی بدروہیں ہیں، جو پانیوں کے ذریعے سے کام کر رہی ہیں، پانیوں کے ذریعے سے گھروں میں اینٹرس لے رہی ہیں، پانی کے ذریعے سے خاندان، چرچ، ملک، علاقے تباہی بچا رہی ہیں، کیونکہ ہمیں ان کے بارے میں نالج نہیں ملا، ہمیں ان کے بارے میں خدا کے کلام میں سے سکھایا نہیں گیا۔ یہ تمام سپرٹس کا جو سب سے بڑا لیڈر ہے وہ ہے دریائی اژدہا۔ اب اس کا ذکر جب اس کو پڑھی نا انگلش میں، اس کا انگلش میں لکھا ہوا انگلش میں لیویتھن سپرٹ، لیویتھن سپرٹس، اس کا ذکر خدا کے کلام میں ایوب نبی کا صحیفہ نکالیے گا اور اس کا صاف وہاں پر ذکر کیا گیا، نکالیں گے پورا چیپٹر اس جانور کے بارے میں، وہاں پر ذکر ہے۔ ایوب کی کتاب 41واں باب، ایوب کی کتاب 41واں باب اور پہلی آیت سے پڑھی کیا لکھا ہے؟ جی، کیا تو مگر کو شست سے باہر نکال سکتا ہے؟ کیا تو مگر کو کیا لکھا ہے جی؟ شست سے باہر نکال سکتا ہے؟ یا رسی سے اس کی زبان کو دبا سکتا ہے؟ جی،
یا تو اس کی ناک میں رسی ڈال سکتا ہے جی یا اس کا جبڑا میخ سے چھید سکتا ہے جی کیا وہ تیری بہت منت سماجت کرے گا پڑھتے جائیے. یا تجھ سے میٹھی میٹھی باتیں کہے گا. خدا نے یہاں پر لویتھن یہاں پر بھی لکھے جس میں لویتھن کیا تو دریائی اژدہا کے ناک میں رسی ڈال سکتا ہے؟ اور یہ سمندر کا سب سے مضبوط جانور ہے. لوگ کہتے ہیں مگرمچھ, کچھ لوگوں نے کہا مگرمچھ ہے, یہ کچھ نے کہا یہ ویل مچھلی ہے. یہ نہیں, آج شام کو میں آپ کو چرچ کے پیج میں اس کی پکچر بھیجوں گا, سینڈ کروں گا. یہ ایک ایسا زبردست اجگر ہے کہ جس کی آپ اس کی شکل دیکھیں گے, اس کے بارے میں پورا چیپٹر بائبل میں مینشن کیا گیا ہے. لویتھن دریائی اژدہا. آگے پڑھی کیا لکھا ہے, کیا تو اس کی ناک میں رسی, کہتا ہے کوئی بندہ بنسی ڈال کے پکڑ نہیں سکتا, اور یہ کبھی پکڑا جائے کبھی کسی کی منت نہیں کرے گا کہ مجھے نہ پکڑو, مجھے نہ کھاؤ, مجھے نہ چھو. نہیں نہیں نہیں, اس کے آگے بڑی بڑی باڑ, سیلاب, آندیاں, طوفان بھی اس کے سامنے کچھ نہیں ہے. کیوں؟ یہ پورے سمندر کا راجا ہے, یہ سمندر کا کنگ ہے. اے خشکی تری تم پر کیا ہے؟ آگے پڑھیے کیا لکھا ہے. کیا وہ تیرے ساتھ عہد باندھے گا جی کہ تو اسے ہمیشہ کے لیے نوکر بنا لے. کہتا ہے اس کو کوئی بندہ پالتو جانور نہیں رکھ سکتا. لوگ سانپ پال لیتے ہیں, شیر پالتے ہیں, ہاتھی. کہتے ہیں اس کو کوئی بندہ پال نہیں سکتا کہ ہاں جی یہ میرا پالتو ہے. نہیں 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 نہیں, یہ بہت زوراور اسپرٹ ہے. آگے پڑھیے. کیا تو اس سے ایسے کھیلے گا جیسے پرندہ سے. کہتے ہیں یہ کھیلنے والا جانور نہیں ہے, یہ پانی پالتو جانور نہیں ہے. میں حیران ہوں بھائی, بائبل میں خدا کہہ رہا ہے, خدا اس کی ساری فطرت بیان کر رہا ہے. آگے. یا کیا تو اسے اپنی لڑکیوں کے لیے باندھ دے گا. جی کیا لوگ اس کی تجارت کریں گے. کہتے ہیں اس کی تجارت بھی نہیں ہوتی کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بیچ رہے ہیں, بک رہا ہے, جیسے شیر کی کھال بکتی ہے, ہاتھی کے دانت. کہتے ہیں اس کو تو بیچ بھی نہیں سکتا. جب پکڑے گا نہیں تو بیچے گا کہاں سے. آگے. کیا وہ اسے سوداگروں میں تقسیم کریں گے. جی کیا تو اس کی کھال کو بالوں سے یا اس کے سر کو ماہی گیر کے ترسولوں سے بھر سکتا ہے. نہیں نہیں نہیں, اس کی کھال ہی اتنی سخت ہے, اس پہ کوئی گولی, کوئی بالا, کوئی تلوار, کوئی فائر بھی کام نہیں کرتا. آگے. تو اپنا ہاتھ اس پر دھرے تو لڑائی کو یاد رکھے گا جی. اور پھر ایسا نہ کرے گا. جی دیکھ اس کے بارے میں امید بے فائدہ ہے. جی, کیا کوئی اسے دیکھتے ہی گر نہ پڑے گا. اس کی دہشت ہی بڑی ہے. جب یہ لویتھن, جب یہ دریائی اژدہا ایسے کر کے کھڑا ہوتا ہے, مطلب بے کے دیکھ پہنتے, آپ کی سوچ سے بھی گہرا سمندر ہے. آپ نے سمندر سنا ہوگا لیکن آپ حیران ہوں گے, دنیا کے بڑے بڑے سائنٹسٹ پریشان ہو گئے, سمندر ختم کہاں پہ جا کے ہوتا ہے. اس قدر تاریکی, اس قدر گہرائی ہے, اس قدر گہرا ہے, اور عجیب و قسم کی مخلوقات وہاں پر بستی ہیں. آگے بڑھیے. کوئی ایسا ددھو نہیں جو اسے چھیڑنے کی جرات کرے. جی آگے. پھر وہ کون ہے جو میرے سامنے کھڑا ہو سکے. جی کس نے مجھے پہلے کچھ دیا ہے کہ میں اسے ادا کروں. جی جو کچھ سارے آسمان کے نیچے ہے وہ میرا ہے. نہ میں اس کے عزا کے بارے میں خاموش رہوں گا, نہ اس کی بڑی طاقت اور خوبصورت ڈیل ڈول کے بارے میں. اس کے اوپر کا لباس کون اتار سکتا ہے. اس کے جبڑوں کے بیچ کون آئے گا. اس کے منہ کے کواڑوں کو کون کھول سکتا ہے. اس کے دانتوں کا دائرہ دہشت ناک ہے. اس کے دانتوں کا دائرہ, ہم نے بھی پیچھے کیا جھوٹ پر پڑا تھا, پانی کا ذکر ساتھ ہی کیا ذکر ہے کہ اس کے دانتوں سے ہمیں شکاروں سے کون چھڑائے گا. اس کے دانتوں کا دائرہ کیسا ہے جی. ہاں جڑا وچ آ گیا نا, نکل رہا ہے. میں حیران تھا کہ کیوں اس میں یہ باتوں کو, اس جانور کی تعریف اتنی کیوں کر دی گئی, تاکہ بلیورز اس کی فطرت سے واقف ہوں یہ ہے کیا. آگے. اس کی ڈالیں اس کا فخر ہے جی, جو گویا سخت مہر سے پیوستہ کی گئی ہے.
वो एक दूसरी से ऐसी जुटी हुई हैं कि उनके दरमियान हवा भी नहीं आ सकती। जी। वो एक दूसरी से बाहर पेवस्ता है, वो आपस में ऐसी सटी हैं कि जुदा नहीं हो सकती। उसकी छींकें नूरे अफशानी की दर्द करती हैं। उसकी छींकें क्या है जी? नूरे अफशानी करती हैं। ये भी उसके एक बीमारी का सिम्टम है। लवीथन की बीमारी के सिम्टम्स भी आप यहाँ पर देखेंगे। जी आगे। उसकी आंखें सूप के कपोटों की तरह हैं। जी। उसके मुंह से जलती मछलियां निकलती। उसके मुंह, जब अपना मुंह खोलते उसके मुंह से जलती मछली निकलती है। आगे बढ़िए। और आग की चिंगारियां उड़ती हैं। उसके नखरों से धुआं निकलता है। जी। वो एक खोलती देख और सुलगते सरकंडे से। जी। उसके सांस कोयलों को दहका देता है। जी। और उसके मुंह से शोले निकलते हैं। ताकत उसकी गर्दन में बसती है। ताकत उसकी गर्दन में बसती आगे। है और दहशत उसके आगे आगे चलती है। लिखा है दहशत इस लवीथन के आगे आगे चलती है। ये दरियाई अस्तहा स्पिरिट है। जानवर तो है लेकिन ये बड़ी स्पिरिट है पानी की, जो पानी के अंदर अपना इसका कंट्रोल है। इसकी पानी में किंगडम है, अपनी बादशाही इसकी पानी में। इसके आगे बड़े बड़े जानवर, बड़े बड़ी मछलियां सारी, जब ये पानी में फिरता है ना तो भाई सारे जानवर, जैसे जंगल का शेर बादशाह ना, लवीथन समंदर का शेर है। आगे। उसके गोश्त की तहें आपस में जुड़ी हुई हैं। जी। वो उस पर खूब सटी है और हट नहीं सकती। उसका दिल पत्थर की तरह मजबूत है, बल्कि चक्की के निचले पार्ट की तरह। जब वो उठ खड़ा होता है तो जबरदस्त लोग डर जाते हैं। जब वो खड़ा होता है क्या लिखा है? जबरदस्त लोग क्या हो जाते हैं? डर जाते हैं। आगे। और घबरा कर ख्वास बाख्ता हो जाते हैं। जी। अगर कोई उस पर तलवार चलाए क्या लिखा है? तो उससे कुछ नहीं बनता। अगर कोई टेंशन नहीं, दुनिया चला लो, टेंशन ही कोई नहीं है, चलाओ तलवार। उसके अपने मुंह से आग निकलती है, उसकी अपने छींके नूरे अफशानी है, उसके आगे दहशत है, उसकी सांसें कोलों को दहकाती है। कहने चलाओ तलवार, उसके अंदर अपनी इतनी पावर है। मैं जब इसको रिसर्च करता, दुनिया के मैंने बड़े बड़े अपोस्टल्स, बड़े बड़े प्रॉफिट्स, उन सबको देखा। वो उनका मान है कि दुनिया में, कायनात में सबसे जोरावर बदबू है समंदर की है। आगे बढ़िए। न बाले न तीर न बर्छी से, न बाले न तीर न बर्छी से। वो लोहे को भूसा समझता है। लोहे के बड़े बड़े वार भी इसको कुछ नहीं कह सकते। आगे। और पीतल को गुली हुई लकड़ी। हाँ जी आगे बढ़िए। तीर उसे भगा नहीं सकता। जी। फलाहत के पत्थर उस पर तिनके जैसे हैं। हाँ जी। लाठियां गोया तिनके हैं। जी। वो बच्ची के चलने पर हंसता है। जी। उसके नीचे के हिस्से तेज ठीकरों की मानिंद है। वो कीचड़ पर गोया फेंका फेरता है और गहराओं को देख की तरह फैलाता और समंदर को मरहम की मानिंद बना देता है। जी। और अपने पीछे चमकीली लीक छोड़ता जाता है। गहराओं गोया सफेद नजर आने लगता है। जमीन पर उसका नजीर नहीं जो ऐसा बेखौफ पैदा हुआ हो। वो हर ऊंची चीज को देखता है और सब मगरूरों का बादशाह है। शुक्रिया। ये है लवीथन स्पिरिट। मेरे अजीज प्यारे भाइयों बहनों, लवीथन स्पिरिट के बारे में ये सारी उसकी फितरत बयान कर दी गई है। अब इस स्पिरिट का सबसे पहला काम क्या है? ये पानियों के जरिए से पूरे बड़े आज़मों में हुकूमत करता है। और आखिरी वर्ष पढ़िएगा, वो सब मगरूरों का क्या है जी? सुनिएगा, आज दुनिया में जितना भी घमंड पैदा हुआ है, बादशाहों में, बड़े बड़े लीडरों में, बड़े बड़े खुदाम में, जिसमें भी आकड़पन है ना, जिसमें भी घमंड है, ये लवीथन स्पिरिट्स का अक्स है उसके अंदर। लिखा यहां पर, क्या तू उसकी नाक में रस्सी डाल सकता है? आज इसका एक सिम्टम जो है, सारी बात नहीं कर, इसका एक सिम्टम ये है कि जब आप
آپ کی زندگی میں گھمنڈ آنا شروع کر دے نا، اور آپ کے اندر دولت کا گھمنڈ، اپنے علم کا گھمنڈ، اپنے ٹیلنٹ کا گھمنڈ، اپنے گھر کا گھمنڈ، اپنے اسٹیٹس کا گھمنڈ، اپنے کوالٹی کا گھمنڈ، اپنے خوبصورتی کا گھمنڈ، سمجھے گا لیویٹن اسپرٹ کا اٹیک آپ پر ہو گیا ہے. آپ کی گردن میں آکڑ آ گئی ہے، آپ کے اندر گھمنڈ سما رہا ہے. کیونکہ کیا لکھا ہے کہ آخر میں یہ سب مغروروں کا کیا ہے جی؟ سب مغروروں کا کیا ہے جی؟ اور کلام میں پتہ کیا لکھا ہے؟ خدا گھمنڈیوں کا مقابلہ کرتا ہے. لیکن خدا کو فروتن لوگ پسند ہیں. جن بھی زندگیوں میں فروتنی ہے ان میں برے کی نیچر ہے، جن میں حلیمی ہے، عاجزی ہے، فروتن ہے، خاکسار ہے، ان میں یسوع برے کی نیچر. لیکن میں گھمنڈ ہے ان میں یہ درے اژدہے کی نیچر کام کرے گی. کون کرے گا؟ اب زبور 74 کھولیے گا میرے ساتھ. اسی لیویٹن اسپرٹ کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ زبور 74 نکالے میرے ساتھ. زبور 74 اور اس کی 13ویں آیت پڑھیے. کیا لکھا ہے؟ تو نے اپنی قدرت سے سمندر کے 2 حصے کر دیے جی. تو پانی میں اژدہاؤں کے سر کچلتا ہے. تو پانی میں کیا لکھا ہے؟ پانی میں اژدہاؤں کے کیا کچلتا ہے؟ کون کچلتا ہے؟ اچھا میں نا غور کریں، ورس غور کیجیے. ورس دھیان سے آپ نے پڑھی ہے، بولی بھی ہے، آپ نے غور نہیں کیا ہوگا. یسوع نے کہا تم میرے نام سے بدوں کو کیا کرو گے؟ میں تمہیں اختیار بخشتا ہوں، سانپو اور کیا کرو؟ کہ سانپو اے چوکیاں ہے سب کی گل فرینڈ ہے کہ سانپ پھاڑ کے نہ چلے پیر کے باہر یہ سمجھ کیا سی. اور نہیں بھائی، یہ ان اسپرٹس کی بات ہے. یہ وہ بدو جب پانی میں موو کرتی ہیں. تم میرے نام سے سانپوں اور کن کو؟ بچھو کام رہتا جاتا ہے پانی میں، سمندروں میں. اور سانپ جو ہے اس کی ڈبل نیچر، یہ پانی میں بھی رہتا ہے اور خشکی میں بھی رہتا ہے. جب یسوع کہتا ہے تم میرے نام سے سانپوں کو کیا کرو گے؟ اور بھائی یہ پانی کے بدوؤں کی بات ہو رہی تھی. جب یہ پانی والی بدو ہے، جب یہ سمندری بدو ہے، جب یہ میرین اسپرٹس تمہارے گھروں میں، تمہارے خاندانوں میں گھسے گی، تب انہیں کیا کرو گے؟ کیا لکھا ہے؟ وہ پانی میں اژدہاؤں کے کیا کرتا ہے؟ آگے تو نے لویاتان کے سر کے ٹکڑے کیے. تو نے لویاتان کے سر کے کیا کر دیے؟ یہ بھی لیویٹن اسپرٹس ہیں. اب میرے عزیز پیارے بھائیوں، جب ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ پانی کی بدو ہے، کلام مقدس میں آپ کو یاد ہے طوفان نوح آیا تھا. کیوں جی؟ طوفان نوح میں خدا نے کیا کیا تھا؟ اتنا طوفان بھیجا کہ زمین ساری کیا ہو گئی تھی؟ برباد ہو گئی. لوگ کہتے ہیں سب کو ختم ہو گیا. تو جب پانی کی بدو تھی وہ کدھر گئی؟ وہ تو پانی میں تھی. اور غور کیجیے، لوگ کہتے ہیں یا جب طوفان آیا تو سارا کچھ تباہ ہو گیا، تو پھر یہ پانی کی بدویں کہاں سے؟ بھائی تو پانی میں تھی تو مرنی کہاں سے تھی؟ کیوں؟ کیونکہ ابھی ان کا وقت نہیں آیا. آئیے چلتے ہیں نیو ٹیسٹمنٹ میں. ایک بات آپ کو یاد رکھ جاؤں گا، آپ کو یاد آتی ہے. آئیے نکالیں مقدس متی رسول کی انجیل 8واں باب نکالیے گا میرے ساتھ. متی کی انجیل 8واں باب کھولیے گا میرے ساتھ. 8واں باب جی، اور اس کی 23 آیت سے پڑھیے کیا لکھا ہے. 23 آیت. جب وہ کشتی پر چڑھا تو اس کے شاگرد اس کے ساتھ ہو لیے جی. اور دیکھ جھیل میں ایسا بڑا طوفان آیا کہ کشتی لہروں میں چپ گئی جی. مگر وہ سوتا تھا. انہوں نے پاس آ کر اسے جگایا اور کہا اے خداوند ہمیں بچا. اب یہاں پر غور کیجیے گا، یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ کشتی میں بیٹھا ہوا ہے اور لکھا ہے وہ گرسنے کے علاقے میں جانے لگے. علاقے میں جا رہا ہے، کشتی بیٹھا، لکھا ہے جھیل میں کیا آ گیا؟ کیا آ گیا؟ یہاں پر لکھا ہوا ہے لفظ طوفان.
طوفان کے لیے گریک ورڈ ہے سیسموس. سیسموس سے مطلب ہے ایسا طوفان جس کو بدروہوں نے اٹھایا ہو. آگے لکھا ہے جب یہ طوفان یسوع نے تھما دیا, آگے لکھا ہے 28 پڑھے, کیا لکھا ہے؟ جب وہ اس پار گدرینیوں کے ملک میں پہنچا تو 2 آدمی جن میں بدروہیں تھی قبروں سے نکل کر اس سے ملے. وہ ایسے تند مزاج تھے کہ کوئی اس راستہ سے گزر نہیں سکتا تھا. اور دیکھو انہوں نے چلا کر کہا, اے خدا کے بیٹے, ہمیں تم سے کیا کام؟ کیا تو اس لیے یہاں آیا ہے کہ وقت سے پہلے ہمیں عذاب میں ڈالے؟ سنیے یہ بدروہیں کیا کہہ رہی تھی, کیا ہمیں تو کیا کر رہی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ طوفان نوح کے وقت میں کا وقت نہیں آیا تھا, اب یہ بدروہیں پانی کی بدروہیں تھی. اس کا مطلب کیا ہے, جب یسوع جھیل میں سوار ہو کے جا رہا ہے تو بائبل کہتی ہے انہی بدروہوں نے, ان کا گھر اس جھیل میں تھا, پانی میں تھا, اور لکھا ہے انہوں نے وہیں سے طوفان اٹھایا. جب یسوع آیا نا خشکی پر یہ بندے میں آ گئی, اب کہتی ہے ہمیں وقت سے پہلے عذاب میں ان کا بھی اینڈ ہوگا, ان بدروہوں کا خاتمہ کرے گا میرا یسوع. ہاللیلویا ہاللیلویا. یہ ازدہائی جو ازدہا تریائی ازدہا ہے, یہ لیویتھن اسپرٹس, یہ ساری بدروہوں کو یسوع آ کے ختم کرے گا. ان کا وقت آنے والا ہے. یہاں پر لکھا ہوا ہے بدروہیں کہتی ہیں ہمیں وقت سے پہلے عذاب میں, آگے بڑھے گا لکھا ہے ان سے کچھ دور بہت سے سوروں کا گول چل رہا تھا. بس بدروہوں نے اس کی منت کر کے کہا کہ اگر تو ہم کو نکالتا ہے تو ہمیں سوروں کے گول میں بھیج دے. بدروہیں کہتی ہیں اچھا ہمیں نکال دے تو ہمیں کہاں بھیج دے, سوروں میں بھیج دے. آگے بڑھے کیا لکھا ہے, اس نے ان سے کہا جاؤ. وہ نکل کر سوروں کے اندر چلی گئی اور دیکھو سارا گول کراڑے پر سے جھپٹ کر جھیل میں جا پڑا اور پانی میں ڈوب مرا. سور کا کام ہے جا کے وجہ وہ جہاں سے آئی تھی وہیں چلی گئی. آپ کو پتہ ہے بڑے پادری کہتے ہیں جتوں آئی ہیں اتنے کی کر, تو بھائی بدروہیں آئی پانی سے تھی, کر گھر ہی پانی میں تھا. کہتی ہیں یسوع ہمیں سوروں میں بھیج دے. یہ سوروں میں گئی اور سوروں کو پانی میں ڈبو کر مار دیا اور وہ واپس پانی میں گئی. آپ کو پتہ ہے بے شمار لوگ پانی میں ڈوب کر مرتے ہیں. آئیے بھی آگے جس ہم نے لفظ جو پڑھا نا یہ تریائی ازدہا, اس کا سمٹم پتہ کیا ہوتا ہے, یہ کیسے بندے کو پکڑتا ہے, یہ اینٹ والا پاتا ہے. یہ بڑا دریائی جانور ہے جس کو بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ ڈریگن کی طرح دکھتا ہے, اور یہ بندے کو ایسے ٹویسٹ کر کے لپیٹتا ہے بندے کو ایسے کر کے. آپ کو پتہ ہے اکثر پانیوں میں ایک چیز چلتی ہوتی ہے, ان کی کہتے ہیں پٹابی کی ہوتی ہے, انہوں نے پانچ چکی جڑا بندہ بیچ گیا آتا ہے واپس, جو اس کے سمٹم آتے ہیں. میرے عزیز پیارے بھائیوں بہنوں, ایک اور حوالہ پڑے گا مرکز کی انجیل میں سے, مرکز کی انجیل کہ یسوع مسیح کے کلام کی باتیں ہمیں ہند دیتی ہیں پانی کی بدروہوں کے بارے میں. مرکز نامہ باب نکالیے گا, مرکز نامہ باب جی کھولیے گا, اس کی 31 آیت پڑھی کا لکھا ہے جی پڑھیے گا. اس لیے کہ وہ اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتا اور ان سے کہتا تھا. 31 آیت نامہ باب 21 آیت پڑھی, 21 آیت. اس نے اس کے باپ سے پوچھا یہ اس کو کتنی مدت سے ہے؟ اس نے کہا بچپن ہی سے. اس نے اکثر اسے آگ اور پانی میں ڈالا تاکہ اسے ہلاک کرے. بدرو اس بندے کو کہاں پر ڈال دیے جی؟ آگ اور پانی میں. بھائی وجہ بدرو کا مقصد کہاں پر جا کے مارنا ہے؟ بھائی اس کو اپنے اڈے میں لے کر جا کر مار رہی ہیں. ان کو پتہ ہے ہمارا ہولڈ, اور یہ یاد رکھیے آگ پر بھی کنٹرول ہے اس کا کنٹرول پانی پر بھی ہے. سو بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ یہ پانی کے ذریعے سے کام کرتی ہے. بائبل مقدس میں موسیٰ کے دور میں جب لکھا ہے نا, وہاں پر خدا نے پہلا موسیٰ سے پتہ کیا کروا, اس نے کہا لاٹھی مار دریائے نیل پر پانی کیا ہو جائے.
بھائی کیوں؟ وجہ کیا؟ کیونکہ میرے عزیز میرے بھائیوں، مصری لوگ، مصر کا ملک بڑا امیر ملک تھا، اور مصر کے لوگ جو تھے یہ لویتھن کی پوجا کرتے تھے، یہ اس دریائے اژدہا کو اپنا گاڈ مانتے تھے، اور دریائے نیل کے کہتے ہیں یہ دریائے نیل جو ہے یہ لویتھن کا جگہ ہے، اس کی پوجا کرتے تھے۔ خداوند نے کہا موسیٰ لاٹھی مار اس دریائے نیل پر، تاکہ فرعون کو معلوم ہو کہ یہوہ خدا نے لویتھن کو قتل کر دیا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، تاکہ فرعون جان جائے کہ جس وہ دریائے اژدہا کی ورشپ کرتا ہے، دریائے نیل کی پوجا کرتا ہے، اس کو پتا چلے کہ موسیٰ نے ہمارے دیوتا کا سر کچل دیا ہے۔ آپ سرچ کر کے دیکھیں، نیٹ کھول کے دیکھیے، فرعون کے سر پر ایک تاج تھا، اس کے تاج کے اوپر ایک بنا تھا سانپ، وہ اسی دریائے اژدہا کا سمبل تھا۔ خدا یعنی مصر میں، اور مصر پتہ کیوں امیر تھا؟ مصری سمندر کی پوجا کرتے تھے، اور سمندر میں بڑا خزانہ ہے، سمندر میں بے شمار خزانہ ہے، اور جو سمندر کے دیوتا کی پوجا کرتا ہے سمندر اس کو اپنا خزانہ دیتا ہے۔ پھر تو بنیادہ بڑا خوش۔ آپ کو یاد ہے آپ کا ہندوستان جو ہے، اور یہ خدا کی ریسرچ ہے کہ جو پانیوں کی دیوی ہے نا، دیوی پانی کی اوشینز دیوی، وہ ہندوستان میں ہے، اور پانی کے دیوتا کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ بھی ہندوستان میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہندوستان میں زیادہ لوگ کہتے ہیں گنگا میاں، کیا بولتے ہیں جی؟ تو بھائی گنگا میاں کون ہے؟ جو پانی کی دیوی ہے۔ ہر ہندو جو ہے وہ پانی میں جا کے گنگا، جمنا، سرسوتی، اس میں جا کے وہ پتہ کیا کرتے ہیں؟ کی کرتے ہیں؟ اسنان کرتے ہیں، نہاتے ہیں جا کے۔ ان کا کنسپٹ یہ ہے ہماری گنگا میاں ہمیں دھو رہی ہے، ہمارا دیوتا ہمیں پاک کر رہا ہے، وہ پانی کو اپنا دیوتا مانتے ہیں۔ اور یہ بائبل کے اسکالر کہتے ہیں ہندوستان میں ایک بڑا اسٹرانگ ہے پانی کے دیوتاؤں کا۔ ان کے دیوتاؤں کو دیکھیے، وہ پتھر کے بناتے ہیں، اسے دودھ سے کیا کرتے ہیں؟ دودھ سے نہلا رہے ہیں، پانی سے نہلا رہے ہیں، اور وہ اس کی بڑی پوجا کر رہے ہیں۔ میرے عزیز پیارے بھائیوں اور بہنوں، بائبل مقدس میں ایک اور ایسا واقعہ لکھا ہے، پہلا سیموئیل، وہاں پر ایک واقعہ لکھا ہے، میں پڑھوں گا بس آپ کے لیے۔ عہد کا صندوق لے کر گئے فلسطینی اپنے مندر میں، اور مندر میں ان کا دیوتا تھا، اس کا نام تھا دجون دیوتا۔ کیا نام تھا جی؟ دجون دیوتا کا آدھا دھڑ جو تھا انسان کا، نیچے سے وہ مچھلی کا دھڑ تھا، اوپر سے انسان کا تھا، اور ایسے بڑا دیوتا کھڑا، اور وہ اس دیوتا کی ورشپ کرتے تھے، اس دریا کے اندر رہنے والی مخلوقات کی پوجا کرتے تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ عہد کا صندوق اس کے آگے رکھا، اور کہنے لگے ہماری میرن اسپرٹس، واٹر اسپرٹس کا دیوتا جو ہے اس کے سامنے ہم نے صندوق کو زیر کر لیا، غلام کر لیا۔ توڑ کے کہا، جب اگلی صبح آئے تو دجون دیوتا اس کے آگے گرا ہوا تھا۔ ہاللیلویا۔ دجون دیوتا کیا تھا؟ آدھا مچھلی والا اور آدھا انسان کیا تھا؟ وہ گرا ہوا تھا۔ اس کو دوبارہ کھڑا کیا، کہتے ہیں ہوا سے گر گیا، کھڑا کیا۔ جب نیکسٹ ڈے آئے تو بائبل کہتے ہیں وہی پانی کے اندر رہنے والے دیوتا کی جو مورت تھی وہ لکھے عہد کے صندوق کے آگے گری، سر کٹا علیحدہ، ہتھیلی ٹوٹی علیحدہ، اور بالکل دجون دیوتا ٹوٹ کر بکھر کر پیس پیس ہو چکا تھا۔ ہاللیلویا۔ آج کا ایماندار بھی عہد کا صندوق ہے، آج کا ایماندار اس میں خدا کا روح ہے، اس میں خدا کا کلام ہے۔ اگر کبھی آپ کا ٹاکرا دریائے اژدہا سے ہوگا، کبھی آپ کا ٹاکرا پانی کے بدو سے ہوگا، پانی کی بدوہیں آپ کے سامنے گر جائے گی، کیونکہ آپ کے خدا کا روح رہتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔
تم میرے نام سے سانپوں کو کیا کرو گے اور کیا کرو گے اور ان کو کیا کرو گے. یہ میرے پاس ایک چیز یہ سمندر کی ہے کی کیا کرے سیب. اب لوگ بڑھیا رکھیے نا کار سے ڈیکوریشن پیس دھیان نہ دیا کرو. لوگوں نے کانٹے بنا کے کار رکھ کے آپ نے دیکھا ہندو لوگ جو ان کی کیسی سیدھا ٹائم بنایا ہوا. یہ جتنی بھی چیزیں سمندر سے آتی ہیں نا ذرا دھیان سے استعمال کرنی ہے اس لیے کہ ان کے اندر وہ تمام اسپرٹس موو ہو کے کام کرتی ہیں. اب میرے عزیزوں آئیے مکاشفہ کی کتاب پڑھتے ہیں ذرا وہاں پر دیکھیں وہاں پر بائبل مقدس کیا باتیں لکھتی ہے. مکاشفہ کی کتاب 17واں باب نکالیں 17واں باب نکالیے میرے ساتھ. کیوں بائبل مقدس نے ایسے ایسے ہنٹ لکھے ہیں. 17واں باب پہلی آیت پڑھیے. اور ان ساتوں فرشتوں میں سے جن کے پاس 7 پیالے تھے ایک نے آ کر مجھ سے یہ کہا کہ ادھر آ میں تجھے اس بڑی کسبی کی سزا دکھاؤں جو بہت سے پانیوں پر بیٹھی ہوئی ہے. کسبی کہاں بیٹھی ہوئی ہے جی؟ کسبی کہاں بیٹھی ہے؟ پانیوں پر بیٹھی ہوئی ہے. آگے مکاشفہ کی کتاب 16واں باب 13ویں آیت پڑھیے کیا لکھے. 16واں باب 13ویں آیت. جی پھر میں نے اس اژدہا کے منہ سے اور اس حیوان کے منہ سے اور اس جھوٹے نبی کے منہ سے 3 ناپاک روحیں مینڈکوں کی صورت میں نکل اژدہا کے منہ سے کیا نکل رہی ہیں؟ اور مینڈک جانور کہاں کہاں گئے؟ پانی کا بھی ہے اور خوشی کا بھی ہے. اب میرے عزیز پیارے بھائی اور بہنوں جب بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے نا پانی کا ذکر کر رہی ہے پانی کو ساتھ کیونکہ بائبل میں ہر بات کے 2 مطلب بیان ہوتے ہیں. ایک روحانی معنی ہے اور ایک فزیکل معنی ہے. اب بائبل مقدس میں جب یہ لکھا گیا نا پانی تو پانی اور سمندر کے بارے میں ایک اور ورس لکھی ہے میکا کی کتاب کے 7ویں باب کی 19 آیت میں. میں اس کو دوبارہ آپ کے لیے پڑھوں گا اس ورس کو. میکا کی کتاب سنیے گا بھئی یہ ورس نکالیں گے اور سنیں گے. میکا 7واں باب 19ویں آیت پڑھی کیا لکھا ہے. وہ پھر ہم پر رحم فرمائے گا جی وہی ہماری بد کرداری کو پائمال کرے گا جی اور ان کے سب گناہ سمندر کی تہہ میں ڈال دے گا. سنیے گا ان کے سب گناہ کہاں ڈالے گا. اب دھیان نہ ڈال سکتے یہاں گناہ کے دھونے کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا. کہا گیا گناہ کہاں پھینکے جائیں گے جی. اصل میں جو سمندری اسپرٹس ہیں جب باہر آتی ہیں لوگ ان کو لیگل رائٹ دیتے ہیں کہ سمندری روحیں جو ہیں انسان کو کرپٹ کرتی ہیں انسان کو گناہ میں پھنساتی ہیں. خدا کہتا ہے جب میں تمہارے گناہ دھوؤں گا تو جن اسپرٹ تمہیں پکڑا ہے ان کو واپس وہیں بھیجوں گا جہاں سے وہ آئی ہوئی تھی. اور پانی کی جو بدبو ہے نا یہ آتی کیسے ہے. اب یہ سمجھیے گا آتی کیسے ہے. پانی کی بدبوؤں کو لیگل رائٹ آپ دیتے ہیں کیسے. نمبر 1 سنیے گا بہت سارے لوگ جو ہیں بلکہ ہندوستان میں یہاں پر بھی ہے ناریل کا جو پانی نا پانی ناریل کا پانی وہ کیا کرتے ہیں اس کے ناریل کو لے کر نہ وہ کسی اچھے کام کے وہ کیا کرتے ہیں بھلا پتہ کیا کرتے ہیں. ارے شبوں نے ساڑا بھائی ناریل میں جو پانی نا نال کے پانی زندگی کی علامت ہے. آپ وہ قربانی دے رہے ہیں اور جب آپ نے کسی شگن کے طور پر کسی اپنے اور ایسے کام کے لیے رمال کے لیے وہ ناریل توڑا اس کا مطلب آپ کی کمٹمنٹ ہوئی ہے پانی کے ساتھ. پھر آپ کو پنڈت کہتا ہے اس ناریل کو دھاگا باندھ اور پانی میں بہا دے. پھر پنڈت کہتا ہے اس ناریل میں اپنی کو پرچیاں لکھ اس کو بند کر پانی میں بہا دے.
پھر پنڈت کہتا ہے اپنے باپ کی ارتھیوں کو کس میں ڈال، کس میں ڈال، تو کہاں جا کے بہا دے؟ بھئی آپ کو پتہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ پانی کے ساتھ کمٹمنٹ ہو رہی ہے، پانی کے، ان کو لیگل رائٹ مل رہا ہے. اب پانی کی بدروہیں، پانی کی جو قوتیں ہیں وہ آپ کی لائف میں جلدی آنے لگی ہے. آپ گئے کسی جادوگر کے پاس، سنیے میرے کو، بابا جی کاج بڑی مصیبت ہے، ریزن کیا ہونے ہے؟ کوئی گل نہیں، کلو دال ہے پیلی، کلو چنے لے فلانے، تو جا کے نا دریا میں مچھلیوں کو ڈال دے. ان کو یہ کیا آپ نے کیا ہے؟ آپ نے ان بدروہوں کو لیگل رائٹ دے رہے ہیں. اب جب بھائی مچھلیاں پوری دانا پاؤ کوئی بات نہیں، مچھلیوں کو کھلائیں اور بات ہے، لیکن جب آپ نے اپنے کسی پنڈت، کسی جادوگر، کسی فقیر کے کہنے سے کام کیا نا، اچھا مچھلیوں کی پایا کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کیا کرے؟ جادوگر کہتا ہے ایک کالا نیلا لے، اور ایک گردن لا کے تقیدے یا صدقہ کتے دے اپنا جا کے نیب سے. آپ جائیں لاہور راوی پر، کبھی جائیں لاہور راوی پر دیکھا ہوگا، وہاں نا خواتین اور مرد شاپوں میں کچھ لے کے کھڑے ہوتے ہیں. کیا ہوتا ہے ان کے پاس؟ آپ بولو جی کیوں؟ بابا جی کہتے ہیں جا راوی دے ویچے کلو گوشت سوٹیا، پھر وہاں پر ہوتا کیا ہے؟ وہاں پر وہ گوشت پکڑتا ہے، ایسے پھینکتا ہے، کوئی چیل یا نیچے گر گیا. یہ کمٹمنٹ ہو رہی ہے پانی کے ساتھ. اب پانی کی بدروہیں ایکٹیو ہو کر آئیں گی آپ کی لائف میں، پانی کی اسپرٹس کے ساتھ آپ کی کمٹمنٹ ہو گئی ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے اکثر کا بڑے لوگ کہتے ہیں بھائی صاحب جی ساڑھے کا آچرم کی نہیں کہتا طویل ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہاں پہنگا؟ بولو ذرا سارے وجہ کیوں پھینکتے پانی میں؟ آگے کیونکہ جہاں سے آئی ہے وہی پھینک. اے تو نہیں آیا پنڈا نے بیٹیاں یہاں تو فرق دو باتیں کرتے ہیں عموماً روحانی لوگ، یہاں کے طویل ساٹھے تو یہاں کہاں پھینکو. دو کنسپٹ ہے، یا تو آگ میں سے آئے ہیں وہی واپس جائے، یا کہاں سے آئی ہے تو وہاں پر کیا کرو؟ طویل سے کبھی کرو نکلے نا، سننا نہیں. کہیں کیچڑ میں نہیں پھینکنا. دو جگہ ہیں، یا تو کہاں پھینکو؟ پانی میں. یا آپ کو پتہ ہے بیابان کی بدروہیں الگ ہیں، ان کا کچھ اور کنسپٹ ہے. اب یہ بدروہیں کیسے لے کر رائٹ ملتا ہے؟ جب بہت سے لوگ سانپوں کو پوچھتے ہیں، سانپ کو پتہ ہے کیا پلاتے ہیں؟ یہ پلاتے ہیں لے کر رائٹ ملتا ہے ان کو آپ کی لائف میں آنے کا. ہمارے محلے میں بڑے بڑے پہلے ہم نے سانپ وہاں سے ایسی بڑے سامنے سامنے بچھائے سانپ 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 سانپ، اور بات نہیں یہ سانپ کی کھال سے بنی ہوئی گولیاں ہیں، اور آپ تیرے کٹھے دے دیتا ہے. آپ ان کو لے کر رائٹ دیتے ہو، آپ اپنے ساتھ کمٹمنٹ کرتے ہو. اچھا آپ نے نہیں کی، لیکن آپ کے باپ دادا کر کے گئے ہوئے ہیں. شاید آپ کے باپ دادا نے ایسے کام کیے اور ان کا آپ کے ساتھ کنیکشن ہو گیا. ہندوستان میں رواج ہے، سنیے گا، یہ بھی تھوڑی سی خاص سمجھنے کی بات ہے. ان کے پنڈت نا کچھ شگن نکالتے، کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اس لڑکے سے شادی کی، لڑکا مر جائے گا یا ڈیورس ہو جائے گی. اچھا پھر کیا کریں؟ پہلے شادی کسی اور سے کریں تاکہ آپ کی بلائی اس کے اوپر جائے. پھر کیا کرتے ہیں ہندوستان میں، کبھی کوئی لڑکی کتے سے شادی کر رہی ہے، دیکھا وہ کسی گھوڑے سے شادی کر رہی ہے، وہ کسی پانی کے گھڑے سے شادی کر رہی ہے. جب کتے سے، گھڑے سے، گھوڑے سے شادی ہوتی ہے نا، اس کے بعد اس کتے کو مار دیتے ہیں، اور مارنے کے بعد اسے پتہ کہاں پھینکتے ہیں؟ کہتے ہیں انسان یہ ڈرامہ کی ہے بلا. ہندوستان کی بہت فیمس ایکٹریس ایشوریا رائے کی بات سنیے گا.
جب اس کی شادی ہونے لگی اس کے پنڈت نے کہا شوریا اس کے باپ سے اگر آپ نے اس کی شادی کی لڑکا جو ہوگا نا 1 مہینے میں مر جائے گا وہ لڑکا یا ڈائیورس ہو جائے گی. ایشوریا رائے نے کیلے کے درخت سے اور پیپل کے پیڑ سے شادی کی. یہ کسی میڈیا کو نہیں پتا, نہیں میڈیا نے دکھایا نہیں. تو ایشوریا نے شادی کی کیلے کے پیڑ سے اور پیپل کے پیڑ سے. جب شادی ہو گئی پیپل کا پیڑ کاٹا, کیلے کا پیڑ کاٹا, اس سے کہاں پھینکا ہے اور اس کے بعد بیاہ ابھیشیک بچن آیا. آج بھی روحانی ہسبینڈ وائف ہیں. آپ نے لفظ سنا ہوگا چال پری, سنے میں کبھی فلم دیکھیے چال پری دیکھیے کبھی. بڑے کوئی 5 منٹ چال پری, وہ چال پری نہیں دے, وہ چال پرا تھے. صحیح بات ہے. بیسیکلی میں بڑی اسپرٹ ہے, بڑی بڑی مووی بنی ہے چال پری کا, پانی دریا چال پری آتا اس کا تھڑ مچھلی کا. نہیں, یہ اسپرٹس ہیں جو شکلیں بدل کر لائف میں کام کرتی ہیں. بعض دفعہ آپ کے اسپرچول ہسبینڈ وائف ہوتے ہیں, بن جاتے ہیں. کیسے؟ سنیے گا کیسے. سنو, دھیان نہ سنو, ماں پہ دھیان نہ سنانے کا. کہتے باندھے نے آپ نے اپنے بچے کی منگنی کی کسی کے ساتھ, کیا کر دیا آپ نے؟ کیا کیا آپ نے؟ بولو تو صحیح. منگنی کر کے انگوٹھیاں پہ گئی. بھائی لڑکا روحانی طور سے جڑ گیا ہے, آپ کو پسند نہیں آئی, آپ نے توڑ دی. بھائی ٹوٹی تو اوپر سے ہے, اندر سے کس نے توڑی ابھی تک؟ اندر رشتہ جڑا ہوا ہے, روح کا رشتہ جڑا ہوا ہے. آپ نے بدن سے توڑ دیے. آپ کو پتہ ہے ہسبینڈ وائف کا رشتہ کیسا ہے؟ وہ 2 نہیں بلکہ. تو بھائی شادی رشتہ ایک ہے. آپ نے لڑکی کو رد کر دیا, لڑکا رد کر دیا, دوسرا کر دیا. لیکن بھائی اصل مسئلہ کہ آپ نے اندر سے رشتہ نہیں توڑایا, اندر سے آپ نے بریک نہیں کیا, تعلقات بن گئے. اس کے بعد جب آپ کے فزیکل ریلیشنشپ بنتے ہیں, یہ روحانی ہسبینڈ وائف اور یہ بدرو پانی کی بدرو ہے. سنیے گا, یہ مجھے یاد ہے میں جب نیا نیا آیا نا خدمت میں, تو میں کسی سادھو کے ٹائم چڑھ گیا. سادھو نے بڑی کلام رسائی آئیں جو کیا گیا, تو میں نے کہا سادھو جی کیا بات ہے, ایسا پتہ ہے. میں کہا پہاڑوں پر جا کے دعا کرو, کبھی اسلام آباد رام جانا. میں نے کہا خدا پہاڑوں پر ملتا ہے. سادھو صاحب رہ گئے پونے ٹیم میں تو ککان رام میں, وہاں پر ایک بھتیجا تھا اور ساتھ اس کی جو کچھ ریلیٹیو تھی وہ میرڈ تھی, دونوں کی انڈرسٹینڈنگ تھی. اس نے کہا سادھو جی سارا بیاہ کر دو. کہتا کوئی گل نہیں, ویزا لگے کر دیا. تو میں بھی نہ لیا. اس نے اس لڑکے کو جو کوارا تھا اور لڑکی جو میرڈ تھی ان کو بلایا پانی میں, اور وہ واقع رہ گیا وہاں دیکھنا پانی سے. اتنے جا کے نا چھاپا پائے پہ دور پوائے پہ میں دوروں دیکھا لے گیا یہ سادھو کرتا نہیں ہے. میں نے پتا سی مدا کمارا ہے, بی بی بیائی دی ہے, یہ پانی جو کہ کرتا بکی ہے. اس نے پانی میں گھر کی شادی کر دی پہلے جیب کے بعد. اور تو بعد میں کہتا نہیں ہے سادھو تو نمبر ہے. مجھے آج سمجھ آئی انہیں پانی سے کیوں بیاہ کیتا سے, کیونکہ پانی کی بدروہوں سے بھی کمٹمنٹ کروا رہا ہے. ان کو روحانی ہسبینڈ وائف بنا دیا ہے. میرے عزیزوں سنیے گا, اپنی رہنمائی کے لیے پانی کی بدروہیں ان کے سمٹم سنیے. آپ کو کیسے پتا ہوگا کہ میں گرفتار ہوں؟ اگر آپ کو خوابوں میں گندا پانی نظر آتا ہے, یہ سمٹم ہے پانی کی بدرو کا قبضہ ہے. آپ پانی میں ڈوبتے, آپ کو لگتا ہے میں پانی میں ڈوب رہا ہوں, یہ سمٹم ہے کہ آپ پانی کی بدرو کے اندر گرفتار. اسے کہتے ہیں میرن اسپرٹ, میرن اسپرٹس, میرن اسپرٹس. سمندری جو ہے, اگر آپ کو خوابوں میں
آپ پل کراس کر رہے لیکن آپ سے کراس نہیں ہو رہا. آپ کو خواب میں کوئی نالا کراس کرے وہ نہیں ہو رہا. سمجھے یہ سمٹم ہے میننگ اسپرٹس. اگر خواب میں آپ کے ساتھ کوئی بندہ کوئی شکل بدل کے آگے سیکس کرتا ہے, سنیے میری بات, اگر آپ کے خوابوں میں بندے کے ساتھ کوئی خاتون آتی ہے یا خاتون سے کوئی بندہ سیکس کرتا ہے, سمجھے میننگ اسپرٹس کا قبضہ ہے. اور آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ میں ایسا ہوں نہیں, لیکن کوئی اسپرٹ آپ کو خوابوں میں آ کے آپ سے بدی کرتی ہے, آپ پوزیسڈ ہو. اور اس پوزیشن کے پیچھے وہ اژدہا ہے, وہ لیویتھن اسپرٹ ہے. کیونکہ یاد رکھیے اکثر اوقات لوگوں کو خوابوں میں سانپ نظر آتا ہے, سانپ بڑے ملتے ہیں. میننگ اسپرٹس کا قبضہ ہے. آپ کو خوابوں میں جنازے نظر آتے ہیں, آپ کو خوابوں کے اندر مردے مل رہے ہیں, خوابوں کے اندر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ شاید آپ کے بچے پیدا ہوئے ہیں, آپ تو میرڈ نہیں ہو, اور آپ کے بچے پیدا ہوئے خواب میں. یہ سمٹم ہے آپ پوزیسڈ ہو, میننگ اسپرٹس کا قبضہ ہے. آپ نے اگنور کر دیتا ہو, خواب سنے بھائی آپ نے سمٹم وہ دے رہے ہیں, ہم ہیں. شاید وہ بدلو آپ کے ماں باپ سے ٹرانسفر ہو کر آئی ہے, آپ کے اباؤ اجداد سے آئی ہے. آپ کے باپ پانی میں مچھلیوں کو دانا ڈالتا تھا, اس نے کسی پانی کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے. یہاں کسی بابے نے کیا ہے, ایلا پانی دام کر کے نکی کر, آپ نے کیا کیا, کیا ہو گیا آپ کو, میننگ اسپرٹس کمٹمنٹ. میں کہیں سب فلانے دربار تھے, وہاں سے مجھے کہا پاپا نے کہا ایک بوتل پیلا پانی تو حاملہ ہو جائے گی. آپ کیا ہو گئے, آپ نے کمٹمنٹ کر لی. میں بس میں پیسہ پانی پیتا سی. آپ گئے بھوکے پیر کے دربار پر, وہاں پر آپ گئے اور آپ نے نہایا. میں گئی سب بساکی آئے دے رہے, میں نے چھپا کی نکلی سی, میں نہا کے آئی بکی ہو گئی, ٹھیک ہو گئی ہے نہیں. اب تو دیکھو بھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. غور کریں آپ کدھر کدھر نکلتے جا رہے ہیں. انہوں نے کہنے کیا فلان دربار تو مٹی لے آ کے لا رہا ہے, ایسے ٹھیک ہو لیکن آپ نے لی, آپ کی کمٹمنٹ ہو گئی ہے. آپ نے کہا بابا جی منو منڈا تو میں پھر آواں گی. بابے نے سن لے, بلائے گا تو انہوں نے لتاں کھچے گا, تھوڑے کوٹے کھچے گا, وال پٹے گا, اٹھے گا. کیوں جاتے ہیں ایسی جگہوں پر؟ لوگ یہ کہتے ہیں ہم گئے تھے انٹرٹینمنٹ کرنے کے لیے. آپ کو پتہ نہیں آپ کی کمٹمنٹ ہو گئی ہے. آپ بابے کے در پر گئے, در غیر پہ چکے سر یہ گوارا. محتاط رہیں, اگر آپ نے اس سے پہلے کبھی ایسے عہد کیے ہیں ان کو توڑیں یسوع مسیح کے نام میں. آپ نے مٹی لگائی, آپ نے پانی پیا, مچھلی کو دانا کھلایا, دم والا پانی پیا, ان کمٹمنٹ کو توڑیں اور آزاد ہو یسوع کے نام میں. میننگ اسپرٹس یہ پاگل کرتی ہے بندے کو, بندے کا ذہن کام نہیں کرتا, اس کا یہ سمٹم ہے. اور یہ سن لو, بچوں کا انٹرسٹ ہوتا ہے کارٹونز کے اندر, 24 گھنٹے کارٹون. میننگ اسپرٹس کے سمٹم ہے, ان میں جنون کی حد تک عشق ہے. اچھا آپ کبھی دیکھیے گا, جو بندہ سوچ میں سوسائڈ کر رہا, وہ دیکھو 3 آپشن ہے, یا میں گولی مارنا, یا میں کی کرا زہر, میں چلی ہیں نیچ چھال مار. کدھر چلی ہیں, مطلب یہ نیچ کیوں چلی ہیں؟ اور بزرگ کہتے آ جا تیرا انتظار ہے, میں تینوں کیا, میں ہی آئی ہوں, آ جا پانی میں. اچھا کہتے ہیں ماں بھکرم, وہ سمجھئے میں سدھا جاواں گی جنت, نا سدھا تھلے, لیکن آ جا.
اور جو سوسائڈ ہو، پانی کی کشش آپ کو کھینچے گی. آپ نے کبھی یہ بھی بہت سنیے گا، پریگننٹ خواتین جب اس کنڈیشن میں ہونا، ایک پکنک نام کٹ جائے گا، نہران اڑاتے سمندر آتے بڑا جانے وہ بھی پھر میرے پیچھے ہی تو یہ بڑا اور آمدی ہیں تو بھی چھوڑ دیا. ان کے لیے پہلا ٹارگیٹ ہے آپ کا بیبی جو پیٹ میں ہے. تو بات رہی ہے ایسی چیزوں سے، کیونکہ ہم نے کبھی باتوں پر غور نہیں کیا کہ وہ کیسے کام کریں. اچھا غور کریں کہ یہ پانی کی سپلیٹ کیسے آئے گی. اچھا ابھی تو حکومت کہہ رہی ہے پانی کیڑا پیا کرو والا، کیڑا پانی پینا ہے، دوجا پانی کیوں نہیں پیتے؟ اس میں کیا آیا ہوا ہے؟ انفیکشن آیا. تو بھائی روحانی انفیکشن بھی بیچ میں آتا ہے. ہم کیوں کہتے ہیں تھپڑوں کے ساتھ بنتا ہے خداوند پانی کو مسا کر، پانی میں خون شامل کر، ریپ بھی کر، اللہ پیچھے نہ گئے. اب پانی میں خدا کی قدرت آ گئی ہے. کسی ایسے گھر میں جائیں جو بزرگ گفتہ ہے، کوشش کریں پانی بھی پیئے تو کیسے پیئے ہیں جی، بڑا محتاط رہے. یہ بطولیں جو ہیں یہ زندگی میں آپ کے گھرانوں میں ان کا ایک اور سب سے بڑا نیٹ ورک ہے. یہ میاں بیوی میں ڈائیورس کرواتے ہیں، یہ میاں بیوی کے درمیان میں تعلقات کو توڑواتے ہیں. ان کا سب سے بڑا نیٹ ورک ہے. اور یہ کیا کرتے ہیں؟ خواتین کے ذہن پر کنٹرول کر. اچھا سنیے گا میری بات میڈیکل پوائنٹ سے. بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہ کس میں ہوتا ہے جی؟ ایک واٹر بیگ ہوتا ہے، اس میں بچہ ہوتا ہے. آپ کو پتہ کیا ہوتا ہے؟ یہ میڈیکلی بات کر رہا ہوں. ان کا سب سے زیادہ فوکس وہ بچے ہیں جو ماں کے پیٹ میں پانی کے اس تھیلے میں ہیں. ہاتھ رکھ کے دعا مانگا کرے خداوند میرے بیبی کو محفوظ کر. بہت دفعہ کوئی شخص پانی پر دم کرواتا ہے اور ایسے پھینک دیتا ہے. خاتون کو نہیں پتا چلا وہ وہاں سے کیا کر گئی ہے. پتا چلا ہفتے بعد مسکیریج ہو گیا. کنے کروایا؟ نیچے کیا تھا بھائی؟ پانی نہیں، پانی میں جو بدروہیں ایکٹیو ہیں ان کا کام ہے مسکیریج کروا دیے. انڈرسٹینڈ کریں. اے خشکی، اے تری تم پر افسوس کہ ابلیس بڑے قہر میں کیا کر رہے ہیں. اچھا ان کی میٹنگ پتہ ہے کون کی بدروہوں کی میٹنگ؟ تھلے سیکرٹ پیغام ہوتا ہے سارے آ جاؤ. ان کا ہیڈ کوارٹر ہندوستان کے پانیوں میں ہے، ان کی دیوی ہندوستان میں ہے، اور اسی پر جو روح ہے اس کی نمبر 1 دیوی جو ہے وہ ہندوستان کی گنگا میں ہے. میرے عزیز پیارے بھائیوں، اپنی زندگی میں ایسے سارے کنیکشن توڑیے. اگر کوئی آپ کا روحانی ہسبینڈ ہے وہ خوابوں میں آ کے آپ سے بدی کرتا ہے، وہ خاتون کی شکل میں ہے، وہ میل کی شکل میں، فیمیل کے، اس کو آج ہی باندھے یسوع مسیح کے نام میں. آپ کو اگر خوابوں میں سانپ نظر آ رہے ہیں، اژدہا ہے، اگر آپ کے اندر کوئی نئے گھوڑے کی اسپرٹس کام کرے ان کو ڈانٹے یسوع مسیح کے نام سے. یہ پاگل پن کی بدرو، یہ مس کیرج کی بدرو. میں چند عرصہ سے بات پر بڑا پریشان ہوں کہ مجھے سننے کو آ رہا ہے بہت ساری خواتین کے مس کیرج ہو رہے ہیں، بڑی خواتین 5 ہو رہی ہیں. اچھا چند عرصہ سے آپ چند سال ہو گئے اب 5 پر پھٹتا جا رہا ہے. آپ کو پتہ نہیں چلا. کسی کے گھر میں آپ گئے، انہوں نے آپ کو شربت ملا دیا، آپ نے پی لیا، آپ کا یوٹرس بند ہو گیا. ضرورت ہے وارمز ڈیلیورنس. آپ کے یوٹرس آزاد ہو.
5 خواتین کے یوٹرس یسوع مسیح کے نام میں آزاد ہو. جن رحموں کو شیطان نے مین اسپلٹ میں بند کیا ہے وہ یسوع مسیح کے نام میں کھل جائیں. جن کے مسکریج ہوتے ہیں مین اسپلٹ واٹر اسپلٹ یسوع مسیح کے نام میں ٹرن گیٹ آؤٹ. جو میاں بیوی کے تعلقات کو خراب کیے ہوئے ہیں ڈائیورس کروا رہی ہے. ہاللیلویا ربا ہتھی اللہ. چلو میں اپنی زبانیں کھولیے, زبانیں کھولیے, سارے کمٹمنٹ توڑیے آج یسوع کے نام میں. مجھے بڑی گریوی مل گئی ہے اس بات کے لیے. میرا یسوع پانی پر چل رہا تھا, آندھی طوفان آئی ہوئی تھی, لیکن لکھا یسوع مسیح پانیوں پر چل رہا تھا. یہ ساری رائی اژدہا, یہ لیویتھن اسپرٹس, یہ ساری کیٹرک اسپرٹ یسوع کے نام میں ختم ہو جائے, ٹوٹلی جائے یسوع کے نام میں. آئیے دعا کریں, دعا کریں. اگر آپ کو برے خواب آتے ہیں روحانی ہسبینڈ وائف کے تعلق ٹوٹے. یہ پانی کی دیویاں, یہ پانی کے دیوتا, یہ پانی کے ہسبینڈز, یہ پانی کی تمام جو وائفز ہیں, ان کے کنیکشن جو خوابوں میں بھرے ہیں یسوع کے نام میں ٹوٹ جائے. یہ جوان لڑکیوں کے ساتھ خوابوں میں سیکس کرنے والی گندی ناپاک ہو, میرے اسپرٹ گیٹ آؤٹ. ڈریم ڈیلیورنس ان دی مائٹی نیم آف جیسس. آئیے اپنے خوابوں کو آزاد ہونے دیں. آپ کے خوابوں پر قبضہ ہے. داؤد کہتا ہے خدا میری خوابگاہ کی چھان بین کر, اپنی اپنی خواب کی حالت کی چھان بین کروائیں. آپ کے بیڈ کے نیچے, آپ کے بیڈ میں, آپ کے کمرے میں شاید یہ میلن بدو آپ کے واش روم میں ہے. نکل یسوع کے نام میں, نکل یسوع کے نام میں. یہ ساری میرن اسپرٹس, واٹر اسپرٹس, یہ ساری آبی بدو ہیں, آبی بدو ہیں, آبی بدو ہے. یسوع کے نام میں نکلو, نکلو. پاگل پن کی بدو, خوف کی بدو, ڈائیورس کی بدو, یسوع نام سے سیکس کی بدو یسوع کے نام میں چھوڑ دے. ہر طرح کی پاگل پن کی بدو, مس کیریج کی بدو, یہ سارے رائی اژدہا کی بدوؤں کا کنٹرول یسوع کے نام میں ٹوٹے. اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی سمندری چیزیں ہیں ان کو پاک کریں. اگر کوئی بھی ایسا آپ کے پاس جیولری ہے, آپ کے گلے میں ہے, آپ کے ہاتھوں میں ہے, جن کا تعلق سمندروں کے ساتھ ہے, ان کو دعا کر کے پاک کر کے استعمال کیا کریں. ہاللیلویا, ہاللیلویا. دعا کریں, دعا کریں, دعا کریں. اگر آپ کے کمٹمنٹ ہوئے تھے پانی کے ساتھ, ان کو توڑیں, ان کو توڑیں یسوع کے نام میں. اگر آپ نے کبھی دم کیا ہوا پانی پیا تھا, دم کیا پانی آپ نے گھر میں چھڑکا تھا, یا آپ نے کوئی بھی ایسا صدقہ دیا تھا, پانی میں پھینکا تھا, اس کو کینسل کریں, کینسل کریں یسوع کے نام میں. آپ کے باپ دادا نے پانی میں مچھلیوں کو کسی کہنے سے کوئی دانے کھلائے, روٹی کھلائی, یہ کمٹمنٹ تھی, توڑے یسوع نام سے چھوڑے. ہاللیلویا. دعا کریں, دعا کریں.
यस 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 अपने पाँव पर खड़े हो जाए सारे, दुआ करने लगे। आज आजादी है, आज आजादी का दिन है। कहिएगा सारी आबी बदरू है, सारी समंदरी बदरू है, सारी पानी की बदरू है, सारी